بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 12ویں پارے کی تفسیر، اس کا خلاصہ جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں پہلی آیت، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، قضاء و قدر کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم آیت۔ کہا گیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پر کوئی رینگنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے، چاہے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، مگر ان سب کے بارے میں اللہ عز و جل، اس نے جو فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کتنے عرصے کے لیے رہیں گے، ہر چیز کتاب میں محفوظ ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین، تو قضاء و قدر یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے تقدیر مقرر فرما دی۔ پوری دنیا مل کر اگر مجھے اللہ کے مقرر کردہ وقت سے 1 منٹ زیادہ باقی رکھنا چاہے، نہیں رکھ سکتی، اور 1 منٹ پہلے مجھے وفات دینا چاہے، موت دینا چاہے، نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر فرما دیا وہ پورا مل کر رہے گا، اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روزی مقرر فرما دی، وہ روزی مل کر رہے گی، ایک دانہ اس سے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ایک دانہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ جا سکتا ہے، نہ ایک گھونٹ پانی کا زیادہ، نہ ایک گھونٹ پانی مجھ سے کوئی کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن قضاء و قدر پر ایمان کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے، آدمی محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے علم غیب میں محفوظ فرمایا ہے۔ ہمارے لیے میدان عمل کے راستے کھلے رکھ دیے گئے ہیں کہ اس میں کوشش کرو، اس میں محنت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسباب، وسائل جو بھی ہیں اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب، اس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاریں۔ پھر اس کے بعد اگر یہ ایمان ہوگا تو آدمی کسی مسئلے سے نہ خوف زدہ ہوگا، اور نہ ہی کہیں بے پرواہی کی زندگی گزارے گا، اعتدال کی زندگی ہم گزار سکیں گے۔ پھر انسانی طبیعت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی گئی۔ انسان کی نیچر کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی مشکل پیدا ہو گئی تو وہ بالکل نا امیدی کی شکار ہو جاتا ہے، بالکل امید کے دروازے گویا کہ بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہے، کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہاں پر آدمی غرور، تکبر کرنے لگتا ہے، نہ اس پل چین نہ اس پل چین۔ یہاں مایوسی کی کیفیت ہے تو وہاں فخر و غرور کی کیفیت ہے۔ اور مومنانہ انداز کیا ہے؟ دونوں میں اعتدال کا راستہ۔ اگر نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، نعمت کا صحیح استعمال کرے گا، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آئی ہے صبر کرے گا، پھر بھی ثواب ہی مل رہا ہے۔ یعنی مومن کو دونوں صورتوں میں ثواب، مشکل آئی صبر کیا ثواب پایا، نعمت ملی شکر ادا کیا، صحیح جگہ استعمال کیا، پھر بھی ثواب پایا۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے معاملہ ثواب کا ہے۔ پھر مختلف انبیاء کرام کا بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا، مگر یہ جو 12واں پارہ ہے، اس کو اس حیثیت سے آپ سمجھیے کہ اس میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ کون کون سے نبی آئے، اور اس کے ساتھ قوموں نے کیا کیا معاملہ کیا، اور قوموں نے ان کی دعوت اور ان کی جو مساعی ہیں تبلیغی، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے کیا کیا اعتراضات کیے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ اس کو پہلے سمجھیے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے آپ پر چسپاں کر کے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر دور میں جو نبی آیا، انتہائی معزز، اعلیٰ اور اونچی شخصیت نبی کوئی بھی کسی بھی زمانے میں آیا، اس کی سیرت اور کردار پر کوئی ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سب اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں، اللہ کی طرف سے چنندہ تھے یہ۔ تو ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ
پہلا اعتراض انبیاء کرام پر عام طور پر ہوتا تھا، تم تو ایک بشر ہو، ہم کیوں تمہیں مان لیں کہ تم نبی بن گئے ہو؟ ہم کیسے مان لیں کہ وہی تم پر نازل ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو نبی کو دیکھ رہے تھے، ان کا بچپن، جوانی سب کے واقف تھے، ان کا اعتراض کیا تھا؟ یہ تو بشر ہے، اس کا خاندان ہمیں معلوم ہے، اس کے باپ دادا کو ہم جانتے ہیں، اچانک یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر ہم رسول ہیں، نبی ہیں، ہم کیوں مانیں اس کو؟ تو بشر ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے رہے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بشر کب تھے نبی؟ یعنی وہ جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، بچپن اور جوانی کے دن جنہوں نے دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، اس لیے نہیں مانیں گے ہم۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے دوسرا اعتراض؟ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تمہیں جو فالو کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا سوشل اسٹیٹس بہت کمزور ہے، یعنی معاشرتی لحاظ سے تمہیں فالو کرنے والوں کی اکثریت کوئی امیر اور کوئی بڑے عہدیدار اور بڑی حکومت پر جو لوگ قابض ہیں، ایسے لوگ تو نہیں ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے، ہر نبی کو ابتدائی زمانے میں جو ٹیم ملی، زیادہ تر اس کے اندر وہ لوگ تھے جو متوسط یا غریب طبقہ تھا، امیر لوگ، صاحب اقتدار لوگ، حکومت چلانے والے لوگ، وہ نبی کی تعلیمات کو آسانی سے قبول نہیں کیے، الا ماشاء اللہ۔ عام طور پر عام جو طبقہ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت عام قسم کے لوگ ہیں، وہی لوگ انبیاء کرام کو مانتے رہے۔ اور پھر تیسرا کیا اعتراض عموماً کیا کرتے تھے؟ یہ جو تمہیں فالو کر رہے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کسی مسئلے کے اندر گہرائی سے علم ہی نہیں ہے، یعنی کوئی پختگی نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے ان کا، اور یہ ایسے ہی جو ہے سنی سنائی بات کو قبول کر رہے ہیں۔ تو شعور کی پختگی کیا ہے؟ ہم جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر ہم بھی دین سے کنونس ہوں، ہم کہیں کہ واقعی یہ نبی کی بات درست ہے، پھر تو بات بنی۔ یہ عام سے لوگ اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ کون سی بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا تھا، وہ کیا تھا کہ وَمَا نَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی فوقیت تو نہیں ہے۔ یعنی نبیوں کو کہتے تمہیں بھی تو کوئی بڑی دولت نہیں ملی ہے، اکثر نبی متوسط درجے کے رہے ہیں خاندانی طور پر، ایسے نہیں کہ بہت بڑے بادشاہ تھے سوائے چند کے، ورنہ عام طور پر درمیانی طبقے کے تھے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں، کروڑ پتی کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے اوپر سونا چاندی کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ آپ اگر نبی ہیں تو آگے پیچھے ملائکہ باڈی گارڈ کے طور پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا تھا۔ اور یہ کون کون سے نبیوں کا اس میں ذکر ہے، اس کو بھی آپ سمجھیے 12ویں پارے کے شروع کے حصے میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم السلام، پھر حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام، یہ مختلف انبیاء کرام جو مختلف ایریوں کو کور کرنے کے لیے آئے تھے، مختلف علاقے تھے، وہ ان کا زمانہ اور پیریڈ بھی الگ الگ تھا، لیکن اعتراضات کا یہ خلاصہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام پر جو اعتراض ہوا کرتا تھا کہ یہ بشر ہیں، مالی طور پر یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال نہیں ہیں، ان کو فالو کرنے والوں کی اکثریت عام سے لوگوں کی ہے۔ اور انبیاء کرام کو بھی آپ دیکھیے، انبیاء کرام ان اعتراضات کا جو زخمی کرنے والے اعتراض ہیں، دل اور دماغ کو تکلیف پہنچانے والے اعتراضات، کیا کہا کرتے تھے؟ ایک تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ذرا سمجھو، ہم اس تبلیغ اور دعوت کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ، کوئی فیس، کوئی چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہمارا ثواب تو اللہ دینے والا ہے، ہم تو بے لوث دین کی دعوت تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس تبلیغ کے عوض کچھ نہیں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر دوسرا، لوگوں کے شرک کو دیکھ کر نبی تڑپ جایا کرتے تھے، کیونکہ نبی کو تو معلوم ہے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آخرت میں کس چیز پر ہے۔ اگر میری قوم کے لوگ اور میرے لوگ دین کو قبول نہ کریں، آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کو دیکھ کر نبی تڑپ جایا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کے لیے کوششیں کرتے، کیا کیا محنتیں کرتے، صبر، کیسا صبر، کس طرح سے نہیں ستایا گیا انبیاء کرام علیہم السلام کو، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کیسے صبر کرتے رہے۔
یہ جو انبیاء کرام کا مختلف تذکرہ کیا گیا، یہاں کچھ دیر کے لیے رک کر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم میں بھی اس وقت ایسے کتنے لوگ ہیں جو نبی کی تعلیمات اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کس کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، کس کس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں، اور جو نبی کو فالو کرنے والے ہیں ان کا جو کس کس طریقے سے اڑاتے ہیں۔ یہ جو پچھلی قومیں ہیں ان کو پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم میں اور ان میں کتنی قدریں مشترک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا اگین پھر تفصیلی ذکر آ رہا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ جب بگڑ گئے اور طویل انہوں نے سفر کیا، محنت کی، کوشش کی، صبر کرتے رہے۔ 950 برس کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، صبر و سکون کا پیکر بنے رہے۔ پھر اس کے بعد بالآخر انہوں نے دعا کر دی کہ اب دعوت و تبلیغ کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آئے گا اب عذاب، لیکن اس سے پہلے جو ایمان لا چکے تھے ان کو بچانا بھی ضروری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ جو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا وہاں خاص طور پر اس جملے کو نوٹ فرما لیجئے، 12ویں پارے کی بہت خاص یہ آیت ہے۔ کہا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ یہ جو کشتی تم بنا رہے ہو ہماری نگرانی اور وحی کی روشنی میں بناؤ گے۔ اب یہاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ عام بوٹ، عام جو کشتی ہے وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے وحی اور اس کے لیے نگرانی کیوں ضرورت ہے اس کی؟ بعد میں آنے والے واقعات بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی آج بھی اس کے آثار پائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک قدیم ترین آثار قدیمہ کے اندر نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے آنے والوں کے لیے ایک سائن، ایک علامت کے طور پر ظاہر فرمایا۔ کیسے محفوظ فرما دیا گیا اس کا اپنے جگہ جب ذکر آئے گا تو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی۔ اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے جو سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد بھی آئیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اور پھر اتنا طوفانی جو بہت سخت قسم کا سیلاب آیا ہوا تھا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، تو وہ کشتی اس کے اندر محفوظ حالت میں ایمان والوں کو لے کر پہنچی۔ خاص جو کشتی تھی کس طریقے سے وہ چل رہی تھی، اس میں ایک لفظ جو ذکر کیا گیا، کشتی کی صفت بتائی گئی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا پانی کہ کشتی اوپر چلی گئی جیسے کہ پہاڑ ہے بہت بڑا، اور وہ لوگوں کو لے کر اس طغیانی اور اس سیلاب کے اندر چل رہی تھی محفوظ طریقے سے۔ جہاں اس کو پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پہنچایا، پھر نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کس طریقے سے وہاں سے نیچے اترے۔ تو اور یہی کشتی جب بنائی جا رہی تھی، لوگوں کی غیر سنجیدگی کا انداز یہ تھا، جب وہ گزرتے تو نوح علیہ السلام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ نوح، ہم سمجھتے تھے تمہاری عقل تو خراب ہو گئی ہے، اس لیے تم دین توحید کی بات ہمیشہ کر رہے ہو، اب تو یقین ہو گیا کہ واقعی تمہاری عقل خراب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتی جو بنا رہے ہو کہاں، ڈیزرٹ میں چلانے کے لیے، ریگستان میں چلانے کے لیے بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو یہ کشتی؟ تو نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وقت آئے گا، ابھی تم جوک کر رہے ہو لیکن اس وقت ہم ہنسیں گے، تم رو رہے ہوں گے۔ یعنی وہی جو پیشگی عذاب۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بہت دردناک واقعہ ہوا جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے ایک شرط تھی، آئیڈینٹیفیکیشن، اور وہ ایمان کی تھی۔ وہی کشتی میں سوار ہوگا جو ایمان لا چکا ہے، باقی سب عذاب میں غرق کر دیے جائیں گے، پانی میں ڈبا دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بیٹھ گئے، آزمائش دیکھیے نبیوں پر بھی کیسے کیسے آتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا ایک وہ ایمان نہیں لایا تھا، اب باپ کو معلوم ہے کہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو باپ نے آخر دم تک کوشش کی کہ بیٹے کو سمجھانے کی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یہ پانی سے ڈر کر میں تھوڑا ہی مسلمان ہو جاؤں گا، میں فلاں پہاڑ پہ جاؤں گا وہاں بچ جاؤں گا، یا فلاں جگہ جاؤں گا میں بچ جاؤں گا۔ تو باپ نے کیا کہا؟ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں بچا سکتا، نہ پہاڑ میں نہ غار میں، کہیں نہیں بچو گے۔
اب یہی بات چل رہی تھی ابھی باپ بیٹے کے درمیان. کیا ہوا؟ پانی بہت آگے بڑھتا گیا, اس کی سطح اوپر ہوتی گئی, اور پھر کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. موج آئی اور باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا پانی میں ڈبا دیا گیا, تاکہ قیامت تک عبرت بن سکے. ایک طرف باپ نبی اور دوسری طرف بیٹا اگر مشرک ہو تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو عام مشرکین جیسا, کیونکہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, معیار عدل سب کے لیے ایک جیسا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور باپ اللہ کا دشمن, اور ادھر بیٹا حضرت نوح علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور بیٹا یہ نافرمان پانی میں ڈبا دیا گیا, تاکہ قیامت تک یہ عبرت ہو سکے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو. اگر باپ نبی ہو کر بیٹے کو نہیں بچا سکے, اور اس سے پہلے باپ دشمن تھا اللہ کا اور بیٹا نبی ہے, نہیں بچا سکا اپنے باپ کو, تو پھر اتنی قریبی نسبت ہونے کے باوجود وہ نہیں بچا سکے, تو بعد میں آنے والے چاہے وہ پیر ہوں, چاہے وہ اسکالر ہوں, چاہے وہ مولوی ہوں, وہ کون کس کو بچائے گا وہاں پر؟ اور پھر انبیاء کرام کے ساتھ جو مذاق دل لگی کرنے والے لوگ تھے اس کا مختلف انداز سے ذکر کیا گیا, جیسے نوح علیہ السلام کا, اور اسی طرح صالح علیہ السلام کا. بلکہ صالح علیہ السلام کی قوم تو ایسی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے گزرتے ہوئے, یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا. صالح یہ کیا بہکی باتیں کر رہے ہو, ایک اللہ کی بندگی کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے ذہین ہو, انٹیلیجنس ہو اور بڑے سمجھدار قسم کے ہو, اب یہ دین کی باتیں کرنے لگ گئے ہو. گویا اس زمانے میں لوگوں کا معیار یہ تھا کہ دین کی باتیں کرنے کا مطلب دماغ کسی کا چل گیا ہے, اور اگر عقل مند ہونے کا مطلب اللہ سے بغاوت کی باتیں کرے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے, یہ صالح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیے اس کو, اسی اصول کو, قرآن کریم کا یہ اصول آج بھی کس طرح سے زندہ ہے. دین کی بات کرنے والوں کو لوگ, دین پر عمل کرنے والوں کو لوگ کیا کیا نہیں کہتے الفاظ, کہ یہ پاگل ہو گیا, یہ چل گیا, اس کا دماغ نکل گیا. بلکہ لوگ تو کہتے تھے بیٹا, ابھی کہتے ہیں کہ بیٹا تو اچھا تھا لیکن آج کل وہ بار بار مسجد جا رہا ہے. یعنی مسجد جانا گویا بگڑنے کی علامت بن گئی اب. یا اسی طرح پہلے بڑا اچھا تھا وہ, اب جو ہے جب بھی جہاں بھی بیٹھتا ہے دین کی بات کرتا ہے. یعنی اگر آپ دین کے خلاف بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ٹریک پہ جا رہا ہے, اور اگر دین کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا یہ صاحب کو, کیوں دین کی بات کر رہے ہیں زیادہ. تو پڑھیے قرآن, دیکھیے اس میں صالح علیہ السلام کے لیے جو لفظ کہا جا رہا ہے اور آج کے حالات پر اس کو ذرا فٹ کر کے دیکھیے. پھر وہ بگڑی ہوئی قوم کیسی تھی, انہوں نے عجیب مطالبات کیے. ایک مرتبہ پہاڑی علاقہ تھا, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, کہا کہ اگر تم اس پہاڑی سے کوئی اونٹنی نکال سکتے ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, پھر ایمان لائیں گے. اللہ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے, وہ پہاڑ جو چٹان تھی پھٹی اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلی. تو اس کو دیکھ کر تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ویسے ہی جادو کرتے ہو, لیکن یہ پتھر پر بھی اب تمہارا جادو چلنے لگ گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ یہ جو معجزہ الہی ہے اونٹنی, اس کو انہوں نے منع کرنے کے باوجود نقصان پہنچایا. یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے, ختم ہو گئی وہ, اور اس کے بعد میں عذاب آیا, اور عذاب بھی اتنی بھیانک شکل میں آیا کہ خوفناک آواز اور چنگھاڑ کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک خاص انداز سے کیا گیا, اور وہ انداز کیا ہے کہ انبیاء کرام کی صفات کیا ہیں. اس کو اس واقعے میں سمجھیے جو آیات 68 اور اس سے آگے ہے. تو اس میں بہت خاص ایک بات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر ٹھکانے پہ تھے, فرشتے وہاں پر آئے. سلام دعا کے بعد جیسے طریقہ ہے, انبیاء کرام علیہم السلام حد درجے مہمان نواز ہوا کرتے تھے, بہت شریفانہ طبیعت ہر نبی کی اپنے اپنے دور میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب ملائکہ آئے مگر انسانی روپ میں آئے, تو حضرت ابراہیم نے فوری طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا.
کہا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا لا کر۔ یہ مہمان نوازی کا انداز یہ نہیں ہے کہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے وغیرہ، بلکہ یہ انداز تھا انبیاء کرام کا، مہمان نوازی۔ تو اس کے لیے پہلے کھانا تیار کیا، کھانا لے آئے، رکھ دیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں، خاص طور پر جو دیہات اور گاؤں وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ مہمان جب جائے تو وہ کھانا وغیرہ تناول کرتا ہے، ورنہ وہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں پر۔ اور عرب دنیا میں تو یہ خاص کلچر ہے کہ وہاں مہمان نوازی اب بھی بہت مشہور ہے، خاص طور پر جو بدوی قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا تو ملائکہ تو کھاتے نہیں ہیں، اب ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب تھوڑا سا انجانا سا خوف محسوس ہوا، یہ کون لوگ ہیں آگے گھر پر؟ میں نے تو ان کا تعارف تک نہیں پوچھا، کھانا سامنے رکھا گیا اور کھا نہیں رہے ہیں، کہیں خطرناک لوگ تو نہیں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ اس طرح کے خیالات ان کے دل میں آ رہے ہیں۔ اب جب چہرے پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو ملائکہ نے اب پردہ کھول دی، راز۔ اور وہ راز کیا تھا؟ کہا قالوا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ابراہیم، ہم فلاں جگہ آئے ہیں، یہ لوط علیہ السلام کی بستی، اور وہاں عذاب آنے والا ہے، تو یہاں پر تمہارے لیے خوشخبری، اولاد کی خوشخبری دے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اور نبی کو تو معلوم ہے فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ کیا انبیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ یہاں تو لوگ یہاں بیٹھ کر نہ جانے ہزاروں میل دور کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہاں نبی کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو انسانی روپ میں دیکھ کر نبی کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ کون ہے، اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ ملائکہ ہیں تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ڈرامہ کرنے کے لیے کھانا تیار کیے تھے؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ملائکہ نے خود اطلاع نہ دی، اس وقت تک حضرت ابراہیم کو کیا معلوم کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جب تک نہیں بتائے، معلوم نہیں ہو سکا، تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہزاروں میل دور تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فون پر خبریں دے رہے ہیں کہ فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان کو سمجھنا چاہیے غیب کا علم سوائے اللہ وحدہ لا شریک کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کسی کو بتا دے، اتنی ہی اس کو معلوم ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ صرف سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری نادانی اور جہالت اس کو لوگ کس طریقے سے کیش کروا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آگے روانہ ہوئے، کہاں؟ لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی وہاں پر وہ گئے۔ وہاں پر جو گئے وہ کس لیے؟ وہاں عذاب لے کر گئے تھے، اور جب وہ عذاب لے کر گئے اتمام حجت کے طور پر آخری میں بھی لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہاں پر بھی یہی ہوا۔ سلام دعا کے بعد وہ انسانی شکل میں گئے تھے وہاں پر۔ اب قوم کے لوگ وہاں جنسی آوارگی کا شکار تھے۔ لوط علیہ السلام کے علاقے میں جو سب سے بہت زیادہ فسادی چیز تھی وہ ان کی جنسی بے راہ روی، سیکشول انارکی، اور اس کے اندر جو لوگ بےہدہ اور غلط قسم کے کام کیا کرتے تھے، تو وہ ہم جنس پرستی وغیرہ، یہ ساری برائیاں وہاں پر تھیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر اس کے بعد عذاب آیا، اور عذاب بھی کیسے آیا؟ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو پھر وہی لوگ جو بری طبیعت اور برے ارادوں کے تھے وہ بھاگے بھاگے آئے کہ نیا شکار ملا ہے ہمیں۔ اب لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو رہے ہیں، کبھی گھر میں جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، ان کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تم میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، یہاں سے نکل جاؤ تم۔ بہت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بے چین ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ میرے مہمان ہیں، اور وہ جو قوم کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، کہیں ان کے خلاف کوئی جملہ نہ کہیں، کہیں آوارگی کا مظاہرہ نہ کریں، تو یہ تو مہمانوں کے ساتھ بہت بے ادبی ہوگی، اس لیے وہ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔
اور اس کے بعد ملائکہ نے جب حضرت لوط کی یہ پریشانی اور بے چینی دیکھی، یعنی آخری حد تک اتمام حجت، اب حجت پوری ہو گئی، پھر انہوں نے وہ راز اٹھایا کہ اب کون ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی کو دیکھ کر اب ملائکہ نے کہا اسی لیے تو ہم آئے ہیں، اب ان کو تباہ کرنا ہے عذاب کے ذریعے سے۔ تب معلوم ہوا حضرت لوط کو وہ جو بے چین ہو رہے تھے یہ انسان نہیں ہیں، یہ ملائکہ ہیں، انسانی روپ میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک ان کو معلوم نہیں ہوا۔ وہی غیب والا مسئلہ یہاں پھر سے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے کہ لوط علیہ السلام کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا یہ ملائکہ ہیں تو اتنے بے چین کیوں ہوتے، اتنے تڑپتے کیوں، اتنے پریشان کیوں ہوتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ملائکہ نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اب روانہ ہو جائیں یہاں سے، ہم آ گئے ہیں تو اب ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اور ان کا وقت کیا ہے؟ صبح سویرے عذاب جو آئے گا اس کا وقت بتا دیا گیا۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، کہ صبح صبح اب یہ تباہ کر دیے جائیں گے، ٹائم بہت کم ہے، لہٰذا آپ روانہ ہو جائیں۔ اور اس میں بھی وہی شرط رکھی گئی کہ جو ایمان والے ہیں وہی چلیں گے ساتھ، اگر کوئی دوسرا آگے پیچھے ہو بھی گیا، قافلہ حق میں مل بھی گیا، جو دل و جان سے اس کو قبول نہ کرتا تھا تو وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ یہاں لوط علیہ السلام ورسز بیوی ہے، دیکھیے انبیاء کرام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام ورسز باپ، نوح علیہ السلام ورسز بیٹا، اور یہاں لوط علیہ السلام ورسز ان کی اپنی بیوی، کہ کہہ دیا گیا وہ نہیں بچے گی۔ بہرحال اب روانہ ہونے کے لیے ان کو بتا دیا گیا۔ روانہ جب ہوئے تو اس کے بعد میں صبح جو عذاب ان کے اوپر آیا، یعنی وہ قوم جو جنسی بے آوارگی کا شکار تھی، ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی، یہ ساری ان کی خرابیاں تھیں۔ اس کے بعد کیا عذاب آیا اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی آسمان سے پتھر برسائے گئے ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ بستی کو تلپٹ کر دیا گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے وجود کو زمین کے اوپر برداشت کیا جائے۔ یعنی وہ بستی جو جنسی آورگی کا شکار تھی، آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو تلپٹ کر دیا گیا۔ یہ جو علاقہ ہے ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے جارڈن کے بارڈر پر، یہاں وہ بستی آباد تھی، اور پھر وہاں یہ عذاب آیا۔ اب یہاں پر اس کو رکیے اور غور کیجیے، وہ برائی، وہ خباثت جس کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسا کر ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، آج اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ کتنے علاقوں میں، کتنے ممالک میں مہذب لوگ، سویلائزڈ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اسی برائی کو قانونی تحفظ، پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری بستی کو آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک اور تباہ کر دیا گیا۔ ذرا عبرت لینی چاہیے، ذرا سمجھنا چاہیے۔ اسلام میں جنسی خواہشات کے لیے ایک اصول بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا حرام اور حلال کا، کہ جائز طریقے سے آدمی کس طرح سے زندگی گزارے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے گا، اس میں اس کے لیے تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اس کو چھوڑ دے گا تو سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، دنیا میں تباہ اور برباد ہوں گے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے کہ قرآن کریم میں یہی سورت کے آخر میں نماز وغیرہ کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، صبح اور شام نماز کی تم پابندی کرو۔ اور نماز کی پابندی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اپنے آپ کو نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اگر آدمی اہتمام کرے تو اس کی وجہ سے جو انسان ہیں خطائیں، لغزشیں، سیئات ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دیتا ہے۔
یعنی یہ بینیفٹ ہے نماز کی پابندی کا، نوافل کا، کہ اس کی وجہ سے جو انسان ہے لغزش خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر سورہ یوسف، اور سورہ یوسف اس کے تعارف کے لیے خود قرآن مجید میں کیا کہا گیا اس سورت کے شروع میں، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں کہا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصہ تمہیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور یہ وحی کی روشنی میں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ قرآن کریم جو وحی کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا بذریعہ وحی، تو یہ جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا وحی کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں نے یہ قصہ بیان کر دیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس تعارف کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ سورہ یوسف کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا سمجھا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بالکل لیلا مجنون کی کہانی جیسے ہوتی ہے اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی انداز سے پڑھتے ہیں یوسف زلیخا، زلیخا یوسف، اس طرح کی بات، کہ وہ جیسے اور ڈراموں میں فلموں میں لوگ دیکھتے ہیں اسی انداز سے اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے، اس کو بیان کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے پاکیزہ دماغ رکھیے۔ اس کو آپ ڈرامے کی طور پہ نہ پڑھیے، اس کو قصے کہانی کے طور پر نہ پڑھیے، اس میں جو عبرت اور سبق کے پہلو ہیں اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اسی کے لیے اس صورت کے آغاز ہی میں ایک اور بات بھی کہی گئی، وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو چسکے کے طور پر سورہ یوسف اور وہ اسی انداز سے سننے سنانے کے عادی ہو گئے، سمجھیے شروع میں کیا ہے یہ صورت۔ اس کے لیے کہا گیا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائی، یہ اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، ایک سبق نہیں، ایک لیسن نہیں، آیات، کئی نشانیاں، کئی سبق ہیں اس کے لیے۔ تو یہ سورت پڑھنا اس لیے ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں، اس سے ہم عبرت حاصل کریں، یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے۔ اس طرح سے سورہ یوسف کو پڑھیں گے تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ سورہ یوسف کے اندر جو بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک رؤیا، خواب کے بارے میں، ڈریم، خواب جو انسان حالت نیند میں دیکھتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو ریفلیکشن ہے، عکس ہے، جو کچھ آدمی دن میں سوچتا، گفتگو کرتا ہے وہی چیز اس کو دکھائی دیتی ہے، یعنی بے معنی قسم کا۔ اور ایک خواب ہے جس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، جس میں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، کوئی میسیج دیا جاتا ہے، لیکن خواب کی اپنی ایک لینگویج ہے، خواب کی اپنی ایک زبان ہے، ہر آدمی خواب نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر خواب میں اگر دیکھ رہے ہیں آپ آگ، خواب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں سانپ، اس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواب کی زبان کوئی آدمی نہ سمجھتا ہو تو وہ آپ اس کو صحیح معنی نہیں بتائے گا۔ تیسرا اس کا ایک ادب یہ بتایا گیا شرعی لحاظ سے کہ اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں خواب کا مطلب تو پہلے تو وہ آدمی معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ کیا معلوم کہ آپ کو خوشخبری سنائی گئی یا آپ کے لیے کوئی وارننگ سائن ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں یہ آدمی مناسب ہے، اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، یہ خاص طور پر نوٹ فرما لیجیے۔ پھر ایک اور بات کہی گئی، خواب اتنا ہی بتائیں جتنا کہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مفہوم پورے کا پورا اس کا الٹا ہو جائے۔ اور خواب ہر ایرے غیرے کے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا، تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اسی لیے تو خواب کے بارے میں کہا گیا جیسے نبوت انبیاء کرام پر آتی تھی، ہمارے نبی کے بعد تو یہ دروازہ بند ہو گیا، البتہ رؤیا صالحہ، اچھے خواب، یہ ایک سلسلہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اشارہ اگر آدمی سمجھے تو اب آپ دیکھیے یہاں پر 3 خواب بتائے گئے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ ایک خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، دوسرا خواب جیل میں جانے کے بعد 2 جو ساتھی ہیں جیل کے، تو وہ جو بھی جیل کے پریزنر ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ پھر تیسرا وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ ہر ایک کی تعبیر اور ہر ایک کا مطلب الگ الگ شکل میں سامنے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کیا خواب دیکھا؟
انہوں نے جو خواب دیکھا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان مجھے بچے تھے، ایک خواب آیا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے 11 ستارے ہیں، اسٹارز، اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب باپ تو نبی ہے نا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، بہت بڑا خواب دیکھا بچہ، مگر اس کی انہوں نے مطلب بتانے کے بجائے ایک تدبیر بتا دی۔ تدبیر کیا ہے؟ کہ یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے کسی کو نہ بتائیں۔ کیوں نہ بتائیں کسی کو؟ اس لیے کہ اس خواب کے بتانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف سازش کریں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اگر تم بتاؤ گے خواب بھائیوں کو تو وہ تمہارے خلاف کوئی بھی بری حرکت کر سکتے ہیں۔ اب بچے کو تو ظاہر ہے کہ چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، کہ ابا جان یہ جو کہہ رہے ہیں کسی کو مت بتاؤ، حتیٰ کہ بھائیوں کو بھی مت بتاؤ۔ تو یہاں ایک اور چیز بھی ہے، تدبیر، پروٹیکشن، احتیاطی پلان، یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی کس طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ قضاء و قدر کا فیصلہ اپنی جگہ، توکل اللہ تعالیٰ پر اپنی جگہ، ظاہری تدبیر یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، ظاہری اسباب اور وسائل استعمال کرنا، یہ حضرت یوسف کو خاص طور پر بتایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب یہ قصہ آگے چلا تو ان کے ہی دوسرے بچے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے جب جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہاں یعقوب علیہ السلام نے سٹی کے اندر جانے کی ایک تدبیر بتائی تھی کہ بچوں جب سٹی میں پہنچیں اناج لینے کے لیے ایک جگہ سے، ایک راستے سے سارے داخل نہ ہونا، الگ الگ جگہوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ خوبصورت بچے، تندرست و توانا بچے جا رہے ہیں اور ایک جگہ سے جائیں گے تو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور مختلف اس کے اندر اسباب ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے بچوں کو پہلے ہی بتایا الگ الگ جگہوں سے جانا، یہ تدبیر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہی تدبیر بتا دی گئی کہ یہ خواب کسی کو نہ بتائیں۔ اور اس کے اندر ایک اور جو پہلو ہے وہ حسد کا پہلو ہے، کہ حسد ایک ایسی بری بلا ہے، بھائی بھائی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکنے کا جو فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا نقصان کیا تھا؟ مگر حاسد اس طرح سے نہیں سوچتا، حاسد دوسروں کے زوال کو دیکھا کرتا ہے ہمیشہ، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں حسد کرنے سے منع کر دیا گیا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔